الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین اکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا امین الحبیبہ الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی وارث آلہ ومظہر کمالہ، مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف و بحر الہمم وبارک وسلم۔ میرے عزیز ساتھیو، اسٹیج پر جلوہ فروز رفیق ملت مولانا رفیق قادری صاحب، خلیفہ حضور شہزاد غوث اعظم پیر و مرشد والد ماجد سید شاہ قادم بادشاہ قادری الموسوی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان، و معزز حضرات و طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس جلسے میں ماہ ربیع النور کے استقبال کے ضمن میں یہ محفل سجائی گئی، مگر ماہ ربیع النور جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ولادت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے آج 28 صفر ہے۔ 28 صفر وہ دن ہے جس دن لخت جگر رسول کائنات سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ نے غور کیا ہوگا، مولانا رفیق قادری صاحب نے پھول منگائے، میں نے انکار کیا۔ کیوں؟ ہم کس طرح پھول پہنے؟ سرکار امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ میں شہادت کا واقعہ پہلے بیان کروں، پھر ہم سب غم بھول کر مدینے چلیں گے۔ سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو عارفین کہتے ہیں کہ یہ شہادت باطنی تھی، اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی نا 10 محرم کو، وہ شہادت ظاہری تھی۔ اب یہ ظاہری شہادت اور باطنی شہادت کیا ہے؟ تو علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ بہتر جانیں گے، میں ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہری شہادت اور باطنی شہادت کیا ہے۔ تو یہ شہادت دراصل ہے کس کی؟ تو آپ حضرات کا ذہن بنانے شروع سے سناؤں۔ جب کائنات بنی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ ان کے باپ والد والدہ نہیں تھے، اللہ نے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ مگر جب وہ پیدا ہو گئے، جسم بن گیا، ان کے جسم میں روح کو داخل کیا، روح کو داخل کیا، اور روح ہے لطیف، روح لطیف ہے، جسم کثیف کثافت والا۔ روح کو جسم میں قرار نہیں آ رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جاتی
اور قرار نہیں پاتی، بے چین ہو جاتی، بے قرار ہو جاتی، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے سے پہلے نور محمدی کو بنایا تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ہوا اور پانی کے بیچ میں تھے، مٹی اور پانی میں تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے نور کو اللہ رب العزت نے پہلے تخلیق فرمائی، پھر وہ آدم علیہ السلام کے بے چین جسم میں روح کا داخل نہ ہونا اللہ رب العزت دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو آدم علیہ السلام کی پشت میں داخل فرمایا۔ جیسے ہی سرکار پاک رحمت للعالمین کا نور آدم علیہ السلام کے پشت میں داخل ہوا، جیسے ہی پشت میں داخل ہوا روح کو قرار آیا، نہ صرف آدم علیہ السلام کی روح کو قرار آیا، قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانی کی روح جسم میں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے رہتی ہے۔ یہ میرے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام کا مقام ہے کہ تمام پیغمبروں کے امام و مولا ہیں، سب سے آخر میں آئے، ظاہری ولادت سب سے آخر میں ہے، سید المرسلین ہیں۔ آقا علیہ السلام تمام پیغمبروں کے تمام کے سردار ہیں۔ ہم خوش نصیب امت ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے، کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش اور دعا جلیل القدر انبیاء نے کی تھی۔ تو واقعہ کو میں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کے نور کو رکھا گیا۔ تمام بندگان خدا کو، تمام انسانیت کو، روح کو قرار مل گیا۔ ویسے ہی جیسے سردار ہونے کے لیے خصوصیت ہونا ضروری ہے، ہر پیغمبر کی خصوصیت سردار میں ہونی ضروری ہے، تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول انبیاء آئے، اور ہمارے پاس تو 24 کا ذکر ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول اللہ نے بھیجے، تو تمام سے افضل و ترین جو ہوگا وہی سردار ہوگا۔ تو ہر معاملے میں افضل ہونا ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی، جو تمام کتابوں پر، تمام اورات پر سب سے افضل۔ کلام مجید سے بڑی اللہ کی کوئی کلام نہیں، قرآن کے اتنی اہمیت والا کوئی دوسرا کلام نہیں۔ کلام مجید سب سے اول، رسول اکرم سب سے اول۔ عیسیٰ روح اللہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ عیسیٰ روح اللہ قرآن میں ہے نا، مردے کو زندہ کرتے، محمد رسول اللہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا، آقا علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہاں کوئی مریض آ جاتا تو نبی پاک علیہ السلام کے لباب دہن سے شفا پا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ اللہ رب العزت نے طاقت دی کہ موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفت اللہ، ان کو ایسے کلامات اللہ نے دیے کہ وہ پہاڑ کو پکڑتے۔ ہتھیار بنانے کا اس دور میں بہت بڑا رواج تھا، وہ پہاڑ کو پکڑتے، ہاتھ سے ایسے موڑتے جیسے آٹے کو گوندھ رہے ہیں، اس میں سے لوہا نکالتے اور ہاتھوں سے ہی تلوار بنا دیتے، ہاتھوں سے ہی ہتھیار بنا دیتے۔ یہ پیغمبروں کے کلامات تھے۔
مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ برکت دی، وہ مقام دیا، وہ اختیار دیا کہ ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں لکڑی پکڑا دی، نبی پاک کے ہاتھوں سے لگ کر ایک لکڑی، وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس جنگ میں جانے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، آقا نے لکڑی پکڑی اور ان کے ہاتھ میں دیا۔ روایت میں آتا ہے وہ صحابی نے 70 مشرکین کی تلواریں کاٹ دی اور گردنیں کاٹ دی۔ یہ اختیار نبی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول آئے، تو اس میں شہید بھی تو تھے۔ اللہ کے پیغمبر رسول شہید ہوئے، تو ظاہری زندگی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز ظاہری طور پہ مسنگ نظر آ رہی تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شہیدوں کا بھی مرتبہ بیان فرمایا، صدیقین کا مرتبہ فرمایا، صالحین کا فرمایا۔ تمام پر اگر کسی کی فوقیت ہے، تمام پر کوئی سردار ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو شہادت، ظاہری شہادت، نبی پاک علیہ السلام نے بے شمار غزوات میں حصہ لیا، مگر ظاہری شہادت نہیں ہوئی، ظاہری شہادت نہیں۔ تو سرکار پاک علیہ السلام کے مقام میں شہادت بھی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا اہتمام فرمایا کہ دونوں جگر رسول کو انتخاب فرمایا، ایک امام حسین سے ظاہری شہادت کروائی، ایک امام حسن سے باطنی شہادت کرائی، اور کہا اے میرے محبوب، قیامت تک کسی کی ظاہری شہادت ہوگی تو باطنی نہیں ہوگی، اور کسی کی باطنی ہوگی تو ظاہری نہیں ہوگی۔ اے محمد عربی، یہ تیری واحد ذات ہے کہ تجھے ظاہری اور باطنی شہادت کا بھی مقام ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادے حضور غوث اعظم۔ یہ سرکار امام حسن علیہ السلام کی باطنی شہادت، وہ کیسے؟ سرکار امام حسن علیہ السلام کوفے میں ٹریٹی سائن کر کر نکلتے ہیں، خیرات میں حکومت دے دیتے ہیں، باطل کو جو چاہا دیا، کہا اللہ نے ہمیں جنت کی سرداری دی ہے، وہاں کیسے بچو؟ ہمارے پاس جنت کی سرداری ہے، ہمارے پاس جنت کی چابی ہے۔ دنیاوی عہدے ان کے غلام 1400 سال کے بعد ان کی نسل اہمیت نہیں رکھتی، تو 1400 سال پہلے امام حسن کیسے رکھتے؟ خیرات میں دے دیا اور سفر پہ نکل گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں امام حسن علیہ السلام سے بہتر کون کر سکتا کہ جب دوران سفر کسی قاصد کو کسی امیر نے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی اور کہا کہ حسن ابن علی فلانا مقام سے گزرنے والے ہیں، اس مقام پہ تیرا گھر آتا ہے، وہاں پہ ان کا اہتمام کرنا، وہاں پہ ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو دعوت دینا، اور جب وہ دعوت قبول کر لیں، گھر پہ احترام کر لیں، تیرے گھر میں آ جائیں، آرام کر لیں، تب کھانا کھلانا، پانی پلانا، اور شربت میں یہ زہر دے دینا، شربت میں یہ زہر ملا کے دے دینا۔ تو وہ جو ظاہری کلمہ پڑھتا تھا، جو ظاہری نماز پڑھتا تھا، جو ظاہر طور پہ روزہ رکھتا تھا، جو ظاہر طور پہ حج بھی کرتا، جو ظاہری طور پر زکوٰۃ بھی دیتا، جہاد میں بھی شریک ہوتا، مگر سب ظاہر تھا، اس کا باطن پاک نہ تھا، اس نے سرکار امام حسن علیہ السلام کو
اپنے گھر میں رکنے کی دعوت دی۔ میرے آقا سمجھ گئے یہ زہر دینے رکا رہا ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام کے لختے جگر کو حضور کی وہ سنت یاد آ گئی کہ دعوت دینے والے کے پاس جانا ہے، دعوت دینے کے والے کے پاس دعوت قبول کرنا ہے۔ امام حسن رک گئے، گھر پہ پہنچ گئے، عبادت شروع کی، ذکر کلام اللہ کی تلاوت شروع کی، اور اس پہ ہیبت طاری ہو گئی، یہ ڈر گیا۔ کلام مجید کی وہ تلاوت جو جنت کے سردار کر رہے تھے، اس کا دل لرز گیا، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، خدمت میں بیٹھ گیا، زہر نہیں دیا۔ ایک دن سرکار امام حسن دیکھ رہے ہیں کہ سدھر رہا ہے، معاف کر دو۔ دوسرا دن خدمت میں روکا ہوا ہے، جانے نہیں دیتا، سرکار امام حسن معاف کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور تلاوت میں مشغول ہیں۔ وہ انوار کی بارش دیکھتا، جب امام حسن علیہ السلام تلاوت کرتے تو زمین سے آسمان تک نور کی چادر ہوتی۔ وہ دیکھنے کے بعد اس کی ہمت آگے نہیں بڑھتی، وہ دیکھنے کے بعد وہ جرأت نہیں کرتا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، جس نے تھیلی بھجائی تھی، جس نے اشرفیوں کی تھیلی زہر کے ساتھ بھجائی تھی، وہ بے چین ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ حسن ابن علی اس کے گھر میں ہیں، نہ کوئی ان کے انتقال کی خبر آتی ہے، نہ کوئی ان کے بیمار ہونے کی خبر آتی ہے، اور یہ تیمارداری کیے جا رہا ہے، مہمان نوازی کیے جا رہا ہے۔ کیا اس نے اپنا ارادہ بدل دیا؟ تبھی اس ملعون نے، عارفین کہتے ہیں کہ ایک تھیلی بھجایا اشرفیوں، اور یہ بول کر بھجایا کہ اس مرتبہ زہر دے دے، ورنہ یہ 2 تھیلی تو مل گئے، تیری اور تیری نسل کی خیر نہیں۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، پہلے تو لالچ کے لیے کر رہا تھا، اب اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اپنے خرابت داروں کی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اور یہ مولویاں بڑے خطرناک رہتے، مولوی صاحب اپنے اوپر ہی تو مار دینا، شرن اس کی اجازت ہے، مولوی صاحب اپنی جان بچانا فرض ہے نا، جس کا کلمہ پڑھے، جس پہ درود پڑھے، ان کو بھی ختم کر دینا، اپنی جان بچانا فرض ہے، اللہ صاحب معاف کر دیتے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی آ گئے۔ تو الغرض اس مردود نے سرکار امام حسن علیہ السلام پر شربت میں، کھیر میں، روایت میں آتا ہے کھیر میں زہر ملایا، اور آپ سفر میں آگے بڑھتے تو کہنے لگا، اے جنت کے سردار، اے حسن ابن علی، اے صدق رسول اللہ۔ جب آقا کا نام لے کر پکارا تو حسن ابن علی نے کہا، بول کیا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا، یہ کھیر کا کٹورا ہے، آدھا آپ پی لیں، آدھا میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لوں گا۔ سرکار امام حسن جانتے ہیں نیت، آپ نے وہ کھیر کا کٹورا لیا، پی لیا اور اس کو دے دیا، اور سفر مدینہ کے لیے نکل گئے۔ جب سرکار امام حسن سفر پر آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ دیر کا وقفہ ہوتا ہے کہ سرکار امام کی طبیعت خراب ہوتی ہے، خون کے الٹیاں ہونی شروع ہوتی ہیں، سرکار کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، خون کے الٹیاں کر رہے ہیں۔ ساتھیوں کو کہتے ہیں، مجھے شفا خانہ لے چلو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا مقام پہ شفا خانہ ہے، فلانا مقام پہ۔ تو کہنے لگے، مجھے کائنات کا سب سے بڑا شفا خانہ میرے نانا جان کی مزار مبارک پر لے چلو۔ سرکار امام حسن علیہ السلام کو ان کے ساتھی، ان کے رفقا، ان کے غلام تیزی کے ساتھ مدینہ المنورہ لے کے جاتے ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لے کے آتے ہیں، مزار مبارک پہ آتے ہیں۔ عارفین کہتے ہیں جب سرکار امام حسن محمد رسول اللہ کی قبر مبارک کو، اپنے نانا جان کی قبر کو چمٹتے ہیں، تھوڑی دیر میں آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں دیکھنے والے چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ گلاب جیسا کھلا ہوا ہے، یہ تندرست و توانائی والی شخصیت ہے، یہ طاقت اور جرأت والی شخصیت ہے، سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزاد حضور غوث اعظم۔ ایک بار نہیں، باطینی شہادت جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ کیوں بڑی ہوتی ہے؟ کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کرام کے ساتھ جہاد سے واپس ہو رہے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنی بڑے جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، اب پھر جہاد اکبر پہ جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے تو وہ جو جنگ تلوار سے لڑی جاتی ہے وہ جہاد اصغر ہے، اور جو نفس سے لڑا جاتا ہے وہ جہاد اکبر ہے، ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ظاہری باطنی شہادت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سرکار امام حسن علیہ السلام کو دوسری مرتبہ، اس زمانے میں بھی اتنی جلدی زہر نہیں ملتا تھا، سرکار اپنی عبادتوں میں مصروف ہو گئے اور کسی کو بتایا بھی نہیں ماجرا۔ پھر ایک مرتبہ زہر کا پھر انتظام ہوا، اس دور کے حاکموں نے پھر زہر کا انتظام کیا، پھر زہر گھر کے اندر داخل ہوا گھر والوں کے زہر ذریعے، ان کو بھی کہا گیا آپ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، وہ کنونس ہو گئے، وہ راضی ہو گئے۔ عارفین کہتے ہیں کہ جو بھی تھے راضی ہو گئے، کیونکہ امام نے نام نہیں بتایا، ہم بھی نام نہیں بتائیں گے۔ امام نے راز رکھا قیامت کے لیے، ہم بھی راز رکھیں گے، جانتے وہ بھی تھے، جانتے اولاد حسن بھی ہیں، مگر بتائیں گے نہیں۔ آب کوثر میں بتائیں گے جب حیدر کرار ان کو دھکے مار کے نکالیں گے۔ کہہ رہا تھا امام حسن کو ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب جب زہر دیتے امام حسن علیہ السلام کوئی طبیب کے پاس نہیں، کوئی دوا نہیں لیتے، اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو بھی نہیں کہتے، اور ساتھ والوں کو کہتے مجھے اٹھاؤ اور میرے نانا جان کی مزار سے لگا دو۔ حجر اسود میں گناہ گاروں کے گناہ چھیننے کا، چوسنے کا اللہ نے پاور دیا، تو مصطفیٰ جان رحمت کی مزار مبارک میں اللہ نے وہ تاثیر دی کہ جو بیمار پہنچے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے آقا ہر وقت مزار مبارک سے لپٹ جاتے اور شفا یاب ہو کے آ جاتے۔ جب یہ اطلاع چلی کہ زہر اثر نہیں کرنے کی بات نہیں ہے، اتنا زہر دیا گیا کہ 10 فوجی مجاہد اس دور کے اگر وہ ایک قطرہ پی لے تو ختم ہو جائے، اور زہر ٹیسٹڈ تھا، 7 اونٹوں پر ٹیسٹ کیا، ایک وقت میں 7 اونٹ ختم ہو گئے، تو وہ پریشان ہے کہ حسن ابن علی کیوں نہیں ختم ہوتے۔ تو اب کہ انہوں نے طے کیا کہ اس مرتبہ ایسے وقت پہ زہر دیا جائے کہ کوئی امام حسن کا رفیق اطراف میں نہ ہو۔ وقت کا تعین بھی کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مزار تک نہ جا پائیں۔ اور آگے سنو، جب سرکار امام حسن کو زہر دے دیا
آقا وصال فرما گئے تو وقت کے ملعون نے یہ طے کیا کہ تم اب کی بات امام حسن کا انتقال ہو چکا ہے مگر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا. تیر اندازوں کو نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے اطراف تعین کر دیا, تیر اندازوں کو ٹھہرا دیا. تو انہوں نے کہا حسن ابن علی تو ختم ہو گئے, اب پرابلم کیا ہے, اب کیا وجہ ہے جو تیر انداز ٹھہر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان کے نانا محمد عربی ہے, یہ کوئی تعجب نہیں ہوگا, ابن جابر کے بچے زندہ ہو گئے, یہ تو ان کے لختے جگر ہے, جنازہ پہنچے گا حسن اٹھ جائیں گے. حضور شہزادے غوث اعظم, حضور شہزادے غوث اعظم. روایت میں آتا ہے ایک نہیں کئی تیر چلائے سرکار امام حسن پر, تیروں کی جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ روض رسول میں ان کی تدفین ہو. دنیا یہی سمجھتی ہے کہ روض رسول میں تدفین نہیں کرانا چاہتے. نہیں پاگلو, عارفین کچھ اور کہتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ وہ جنازہ اگر روض رسول میں چلا جاتا تو قیامت تک حسن ابن علی زندہ ہو, وہ ظاہری حیات نہیں ہوتے. وہ نبی پاک علیہ السلام کے لختے جگر, ان کی شہادت اور امت کی یہ بے حسی کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی واقعات نہیں اور ان کی شہادت کے معاملے میں کوئی جلسے نہیں ہوتے. اس کے اوپر بھی عارفین فرماتے ہیں کہ جب شہادت بھی باطنی تھی, ظاہر نہیں ہوئی, اسی لیے یہ موقوف کو چھپایا گیا. مگر جو غم منانے والے ہیں, بے شک ہم تو جنت کے حقدار ہیں, ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آقا کے قدموں کو لپٹ کے جنت میں جائیں گے, تو جنت کے سردار کی شہادت کو کیسے بھول جائیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم جنت میں پہنچیں گے, امام حسن امام حسین کو چھوڑ کے پہنچیں گے, کوثر پہ جام پیئیں گے, مولا علی بتاؤ جنت پر کس کی حکومت ہے؟ دنیا کے عہدے دنیا داروں کو ملے, مگر نبی پاک علیہ السلام نے جب تقسیم جنت آئی تو امام حسن اور امام حسین کو جنت کا سردار بنایا. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو آب کوثر پہ لیا. مالک نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عورتوں کا سردار بنایا. جب جنت کی تقسیم ہو رہی تھی, نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت رسول اللہ کو دیا. جب دنیا تقسیم ہوئی تو جو جس وقت کا لائق تھا, قائل تھا, ان کو دیا. کیونکہ اہل بیت کو دنیا سے کبھی محبت تھی, وہ نبی پاک علیہ السلام کے سنتوں پہ چلنے والی. یہ ہمارے دل کے احساسات تھے سرکار علی مقام امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے. ان کی بارگاہ میں ہم نے یہ معاملات, یہ اپنی عقیدت پیش کی ہے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به